اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ڈونٹ یو نو دا ایٹیکیٹس آف میٹنگ. یہ میٹنگ کے ایٹیکیٹس جو ہیں وہ آپ کو بار بار بتائے جاتے ہیں. ہر ٹیچر آپ کو میرا خیال ہے یہ بتاتے ہیں، اور ہر مرتبہ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فل کنسنٹریشن سے اپنا لیکچر لینا ہے اور لینے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ویڈیوز آن کرتے ہیں نا، وہ خود تو لیکچر کو پر دھیان دے نہیں رہے ہوتے، کنسنٹریٹ کر نہیں رہے ہوتے، دوسروں کو کے بھی جو ہے نا وہ توجہ کو آپ لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، بالکل بھی ان کو لیکچر لینے کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہی ہوں کہ ویڈیوز آف رکھیے گا. اگر آپ میں سے کسی کی ویڈیو آن ہوئی تو میں اس کو ریموو کر دوں گی. ٹھیک ہے بیٹا. جن بچوں نے ہینڈز ریز کیے ہیں واٹس پرابلم دیم ود دیم، میں ایک بچی سے پوچھ لیتی ہوں کیا مسئلہ ہے. فاطمہ اجاز انمیوٹ فرام یور سائڈ. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. یس ٹیچر میں نے آپ سے پوچھنا تھا، جو آپ نے اسلامیت کے ہوم ورک میں حدیث تھی نا، وہ ہم نے ادھر لائنز لگی ہوئی تھی تو اس پہ کرنی ہے یا لوز شیٹ پہ؟ آپ کو جو ہوم ورک ملا ہے اس میں لائنز لگی ہوئی ہیں، جی تو اس پہ آپ کرنی ہے یا باقی جو کام ہے آپ لوگوں نے لوز شیٹ پہ کرنا ہے. یس ٹیچر؟ باقی تو لوز شیٹ پہ کرنے والا ہے، اور جس پہ لائنز لگی ہوئی ہیں اس پہ کرنا ہے یا نہیں، لوز آپ وہ شیٹ بھی پہ؟ لوز شیٹ پہ کر دیں، وہ بھی لوز شیٹ پہ کر دیں، کیونکہ وہ ورک پھر تھوڑا سا ورک آپ کے پاس رہ جائے گا اور باقی جو ہے وہ لوز شیٹ پہ آپ کو دینا پڑے گا. آپ وہ بھی لوز شیٹ پہ کر دیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے اوکے ٹیچر. اوکے. اوکے ٹیچر. ٹیچر ہمارا جغرافیہ کا پیریڈ کب ہوگا؟ ہو جائے گا جغرافیہ کا پیریڈ بھی. ابھی آپ کا کوئی نہیں لیکچر ہوا جغرافیہ کا؟ نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا. کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. تھینک یو ٹیچر. اوکے بیٹا اتنے سارے ہینڈز ریز ہو گئے، میں لیکچر کے بعد آپ لوگوں سے یہ کوشچنز آپ لوگوں کے لوں گی. ٹھیک ہے، آج میں آپ لوگوں کو 5 منٹس دوں گی، اس میں جو ہے وہ لیکچرز اٹینڈ کر لیں گے. صرف 10 منٹس ہے ہمارے پاس لیکچر آلریڈی لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے یہ کوشچنز لے لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگوں نے بیٹا یہ نمبر 9 تک نماز کے واجبات جو ہیں وہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم لوگ کر رہے تھے نمبر 10 پہ تھے ظہر و عصر نمازوں میں آہستہ قرات کرنا. آہستہ قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مسجد میں امام صاحب نماز ادا کرواتے ہیں نا، تو وہ قرات کرتے ہیں اونچی آواز میں، لاؤڈ سپیکر میں، جس کی آواز جو ہے وہ نہ صرف مسجد میں آتی ہے بلکہ بعض اوقات باہر بھی آتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر و عصر کی جو نمازیں ہیں نا، ان کی قرات صرف اتنی ہو جو صرف اندر نمازیوں کو سنائی دے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آہستہ قرات کرنا. قرات یعنی کہ جو سورت پڑھی جاتی ہے نا، وہ والی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے. عورتوں کے لیے تو قرات کا کوئی اتنا ضروری ہے ہی نہیں، قرات کریں ضرور لیکن آواز تو ان کی نہیں آنی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ وہ خود سن سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 11 ہے امام کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت اور فجر، عیدین اور تراویح کی سب رکعت. تراویح کی یہاں نا بیٹا تھوڑا مسنگ ہے، میں دیکھ کے بتاتی ہوں. تراویح کی سب رکعت میں باآواز بلند قرات کرنا. یعنی کہ امام کے لیے کیا ہے کہ مغرب و عشاء کی بھی پہلی 2 رکعت میں اور فجر کی، عیدین کی اور تراویح کی سب رکعت میں، یہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، ٹھیک ہے، بلند آواز سے قرات کرنی ہے. اور فجر کی جو دونوں رکعتیں جو فرائض امام صاحب پڑھاتے ہیں اس میں بھی آپ کے دونوں جو ہے وہ قرات ہوگی اونچی آواز میں. اور جو عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں بھی، کیونکہ اس وقت تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور تراویح جو ہے وہ بھی رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے نماز ادا کی جاتی ہیں کہ راتوں کو جاگا جاتا ہے.
تو اس وقت بھی وہ جو ہے قرات بآواز بلند کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وطر میں دعائے قنوت پڑھنا. وطر میں دعائے قنوت بھی وطر میں جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. آپ جب 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں تو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت سے پہلے تکبیر بھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے. اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اس کو یہاں پہ کرنا ڈکلائن کر دو. ہاں کی ہوئی ہے ساری. Turn off your videos. Turn off your videos, students. بیٹا تھوڑا خیال رکھا کریں. بار بار ایک ہی بات آپ لوگوں کو کہنا پڑتی ہے. ہاں. اچھا بیٹا اس کے بعد ہے نمبر 14 عیدین میں زائد تکبیرات کہنا. عیدین میں ہم ہمیشہ ایک ہی تکبیر کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر کہا ایک مرتبہ تو ہماری جو ہے وہ نماز سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں نا ان میں کچھ زائد تکبیرات ہوتی ہیں. کسی میں 3 ہوتی ہیں تو کسی میں 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 3 4 یا 6 اس طرح سے جو ہے وہ تکبیرات ہوتی ہیں. یہ سب واجبات آ جاتے ہیں نماز کے. اور واجب حکم میں کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رہ جانے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی. ٹھیک ہے. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. تو بھول جانے کا جو ازالہ ہے کہ جو معافی ہے نا بھول جانے کی جو معافی ہے وہ صاحب سے ہو جاتی ہے. وہ غلطی کمی کوتاہی جو ہے وہ صاحب سے پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. تھوڑے یہ لیکچر تھوڑا سا دے لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کا بھی یہ کافی لمبا ٹاپک ہے سجدہ صاحب کا. مختلف طرح کی اس میں جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں کہ نماز کا کوئی ایک رکن رہ گیا ہے, سورہ فاتحہ یا قرات رہ گئی ہے, یا کسی کوئی رکعت آپ بھول گئے ہیں. ایکسکیوز می. اچھا اس میں اب جو اوپر آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں نا یہ ان کی تھوڑی بہت تفصیل بتائی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ اپنی بکس کھول لیں تو آپ کی بکس بھی جو بکس میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے پکس کے ذریعے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے. تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کے بعد اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے. وضو کرنے کے بعد پاک جگہ پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے, یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر. ٹھیک ہے. اس کے بعد قیام ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھے کھڑے رہتے ہوئے ثنا, تعوذ, تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا. اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جیسے سورۃ الکوثر, سورۃ الاخلاص پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بہت تفصیل سے میں نے پہلے بتا دیا. اس کے بعد ہے رکوع. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا. رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے اور آپ کی نیک اور جو بیک ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور قوما کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کو. جب آپ قوما میں جاتے ہیں سیدھے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, دونوں ہاتھ لمبے رکھتے ہیں اپنے نیچے, تو اس وقت کو کہا جاتا ہے قوما. ٹھیک ہے. ساکن کھڑے ہونا. اور اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جانا. سجدہ کی تسبیح 3 بار پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی. اور جو رکوع کی تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی. یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہیں. دونوں سجدے ہوتے ہیں. اور پہلی رکعت کے بعد ثنا دوبارہ کسی رکعت میں نہیں پڑھی جاتی, البتہ بسم اللہ پڑھ لی جائے. اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ہوتی ہے رب اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ والی دعا ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کچھ نہ کچھ بچوں کو آتی ہوگی, نہیں بھی آتی تو آپ لوگ سیکھ لیں. یہ بہت اچھی اور جامع دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگ رہے ہیں, دعا بھی عافیت بھی مانگ رہے ہیں, سلامتی بھی مانگ رہے ہیں. سب کچھ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. البتہ بسم اللہ.
اور یہ دیکھیے یہ ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ جو ثنا ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، وہ جو ہے وہ ہم صرف فرسٹ رکعت میں پڑھتے ہیں، اور نیکسٹ کسی بھی رکعت میں جو ہے وہ سبحانک اللہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ثنا بس ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے. آگے آ جاتا ہے تشہد. تشہد جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے کو جو ہے وہ تشہد کہا جاتا ہے، قادہ اولا بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے، اور اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا قادہ ہوتا ہے جس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. جس کی 2 ہوتی ہیں اس میں پھر سارے کا سارا درود پاک اور دعا بھی آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں دکھایا بھی گیا ہوا ہے فگر میں، شہادت کی انگلی کھڑی کر کے پھر آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود دعا اور سلام ہو گئے، جو میں نے آپ کو آلریڈی پہلے ہی بتا دیا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کوشش کیا کریں کہ ٹائم سے کلاس میں آیا کریں، اس طرح تو آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے نا. اگر 2 رکعت نماز ہے ہو گیا یہ. اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت نماز میں تشہد کے بعد پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں مزید پڑھے گا، اور 4 رکعتوں کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے گا. نوٹ ہے، نوافل کی صورت میں درود پڑھ کر درود اور وہ جو دعا وغیرہ پڑھ کر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، نوافل کی صورت میں اگر 4 نوافل آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے درود بھی پڑھ لیں گے اور جو دعائیں وہ بھی پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونے، اگر 4 نوافل پڑھ رہے ہیں تو. کیونکہ نوافل جو ہے نا اس کا طریقہ ہوتا ہے 2 مرتبہ جو ہے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں بیٹا، یہی آپ کا جو نماز کا جو طریقہ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. 1 قوما سجدہ، اسلام. ٹھیک ہے، اب آپ کی جو ہے وہ نیکسٹ آگے حدیث سٹارٹ ہو رہی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ سٹارٹ کروائیں گے. آج کے لیے آپ لوگوں نے اتنے سارے بچوں نے آپ نے بیٹا یہ جو ہے نا اس کو لرن کرنا ہے. اب نیکسٹ جب لیکچر ہوگا نا، پہلے میں آپ سے کچھ نہ کچھ اس میں سے وضو نماز کے اچھا کر دیتی ہوں میں، کوشچنز آپ لوگوں سے لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور پہلے میری بات یہ سن لیجئے کہ آپ نے یہ جو نماز کا طریقہ، واجبات ہیں نا، ان کو لرن کرنا ہے. کسی سے بھی میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے سنائیے کوئی سا بھی، چاہے نماز کے واجبات ہیں یا فرائض ہیں یا طریقہ نماز کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تفصیل سے آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. یہ ٹرن آف یور ویڈیو کیمراز بوائز. راہیل، اوکے بیٹا، ابھی چونکہ ویڈیو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ تک کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ کوشچنس کے آنسرز لیتی ہوں. ٹھیک ہے.